بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ مِثْلُ زَيْدٌ أَبُوكَ عَطُوفًا أُحِبُّهُ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ چل رہا ہے حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے. حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے جب قرینہ پایا جائے، یہ بات آپ نے پڑھ لی. اور حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جب حال مؤکدہ ہو. کیا جی؟ حال کے مسئلہ چاہ رہا ہے حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، واجب ہے. تو جائز آ گیا واجب کہ حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جب حال مؤکدہ ہو. اچھی اچھی حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جب حال مؤکدہ ہو. اچھی اچھی حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جب حال مؤکدہ ہو. وہ گنا و شرط ہاں آ رہی ہو بھی اندے نال ہے مسئلہ جی. بھی حال مؤکدہ کیڑا ہوتا ہے؟ حال مؤکدہ ہے وے مولوی جی بھی جیڑی گل پہلے جملے وچ سمجھ آ رہی ہے نا اسے شے نو حال بنائیے. اسے او جڑی گل وچ ہے اینے اوندی کی کر دیتی ہے؟ تائید کر دیتی ہے. کی بن گیا؟ حال مؤکدہ. حال مؤکدہ بن گیا. اے جڑا ابا ہے ابا تے اوندا پتراں واسطے اولاد واسطے مہربان ہونا اے ابے دے وچ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہن ویکھو بھئی او زید علی جڑے سن شہزادگی چ کھبے سن تے کسے دوسرے آکھیا نہ او زید نہیں، او جڑا کلو خان سی. تو انہیں آکھیا او بھائی زید ابوک عطوفا، زید زید باپ تیرا دراں حالے کے مہربانی کرنے والا ہے. دراں حالے کے افعولن اے عطوفن حالی کی ہے حالے. تو یہ جو ما قبل جملہ ہے نا ان دے وچ جڑی شے سمجھ آ رہی جی یہ اسے دی کی کر رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں. اب اس کا وہ عامل کون ہے جس کا حذف کرنا واجب تھا؟ وہ ہے اثبتہ احقہ. وہ ہے کہ احقہ عطوفا کہ ثابت کرتا ہوں میں اس کو دراں حالے کہ وہ کیا ہے؟ مہربان ہے. احقہ ہو ہے نا، ہو دا مرجع عطوف ہے. احقہ عطوفا، احقہ کہ زید تیرا باپ ہے، سمجھائیے، دراں حالے کے تحقیق کرتا ہوں میں، ثابت کرتا ہوں میں مہربانی فرمانے والا کہ وہ جناب تیرے تے میں زید کے تیرے باپ ہونے کی تحقیق کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر کیا ہے؟ مہربان ہے. تو یہ حال ہے جس کا عامل اوہکو وہ سبے تو محذوف ہے اور حذف بھی واجب ہے. ہاں بھی شابہ جی. حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے جس وقت حال مؤکدہ ہو. یہ صورت میں جب حال اپنے ما قبل جملے کی تاکید کر رہا ہو تو اس وقت اس کے عمل کا حذف کرنا واجب ہے. جیسے زید ابوک عطوفن میں یہ حال ہے، عطوفن اور ما قبل جملے کی یہ تاکید کر رہے. اگوارا مضمون جملے دی، جملے اسمی دی مضمون دی تاکید کرے، شرط اگواری ہے جی. تو یہ جو زید ابو کا ہے نا اس کے اندر جب کہا کہ فلانا تیرا باپ ہے مطلب کی ہے بھی وہ تیرے تے مہربان ہے. تو دیکھو جی گلاں کر رہے ہیں جی. اگو عطوفن نے اسی معنی کی تاکید کر رہا ہے، تاکید کر دی. دراں حال ہے کہ وہ کیا ہے؟ مہربانی کرنے والا ہے. تو وہ فعل کون ہے جو ہیں؟ اوہکو. آگے پڑھ و شرط ہاں پھر ترجمہ کر دیں. مقررۃ لمضمون جملۃ اسمیہ. اے شاباش سے یہ جو حال مؤکدہ کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے اس کے لیے شرط ہے.
شرط یہ ہے کہ وہ حال مقررہ ہو، نہ لکھے مؤکدہ ہو. وہ جو ما قبل ہے جملہ اسمیہ، اس جملے اسمیہ کا ایک ہے مضمون. یہ حال اس جملے اسمیہ کے مضمون کا مقررہ مؤکدہ پکا کرنے والا ہو تو اس حال کے عامل کا حذف کرنا واجب. واجب ہے. یہ شرط ہے. کیا کہ جی یہ جو حال مؤکدہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ حال حال جو ہے وہ حال مقررہ ہو یعنی مؤکدہ ہو. کس کے لیے؟ جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے. مطلب ہے پہلے ایک جملہ اسمیہ ہے، اس کا ایک مضمون ہے، اس کے بعد جو حال آ رہا ہے وہ اسی جملے کی تاکید کو اس کو پکا کر رہا ہے. اب اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. کرینہ بھی ہوندا ہے تو قائم مقام بھی ہوندا ہے. سنیں جی. اور واجب ہے مؤکدہ میں جیسے زید ابو کا طوفن یعنی احقہ صبر. اور ویکھو ول حال مؤکدہ ایک کیڑا ہوندا ہے حال مؤکدہ؟ یہ حالتاں ہوندیاں نے نا، حالتاں کی ایک حالت وہ ہوندی جڑی ہمیشہ نال رہندی، جدا نہیں ہوندی. اینوں آندے نے حال غیر منتقل. وہ جڑیاں بھی بندے دے وچ خوبیاں ہون بھی او کچھ وہ نے جڑیاں ہمیشہ انہوں کی آندے نے، اور وہ حالت جو آئی اور گئی بدلتی رہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایتے سنو، حال مؤکدہ وہ حال ہوتا ہے جو نہ منتقل ہو ذوالحال اس سے، ذوالحال ہوندے کولو خالی نہ ہووے جب تک ذوالحال موجود ہے غالباً. اور حال منتقلہ وہ ہے جو اس کا خلاف ہوتا ہے، یعنی ذوالحال سے کیا ہو جاتا ہے؟ منتقل ہو جاتا ہے. ایسا بس ہے. اگو زید ابو کا کیونکہ اب نہیں منتقل ہوتا عطف سے، مہربانی سے، اور جب تک پیو موجود ہے. سنیں کہ کوئی نہیں. محض واجب ہے حذف اس کے عامل کا، اس لیے کہ اب خود خبر دے رہا ہے کس کی؟ اور عطف کے مہربانی کے اس بات کے ساتھ اس کے لیے پس استغنا ہو گیا تصریح بالعامل سے، وہ جو کہ اس بے تو ہو ہے یا احق ہو ہے یا ثابتا یا حقہ ہے، پس حذف کر دیا گیا اس کے عامل کو اور نہیں استعمال کیا گیا. پس یہ حال بن رہا ہے کس سے؟ مفعول سے یا فاعل سے. چلو جی. بس شرط اور شرط اس کی اے شرط وجوب حذف عامل مؤکدہ تھے، اور شرط اس کی یہ ہے یہ کہ ہو حال مقررہ یعنی جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے صبر. او بشرط حاضل حال یہ کہ ہو وہ حال تاکید و مقررہ اور تابعہ کس کے؟ جملہ اسمیہ کے. اس لیے کہ اگر ہو وہ تاکید مقرر مضمون جملہ فعلیہ کے لیے تو نہیں ہے فعل، اس کے فعل کا حذف واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے. واجب صرف اسی صورت میں. ہاں جی شابہ جی. اور واجب ہے مؤکدہ میں مؤکدہ میں حد ہو. اور واجب ہے حال مؤکدہ میں جیسے زید ابو کا عطوفاً یعنی احق ہو، اور شرط اس کی یہ کہ ہو حال مقررہ جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے. اور واجب ہے حال مؤکدہ میں کیڑی شے؟ عامل کا حذف کرنا. جی. جیسے زید ابو کا عطوفاً یعنی ہو، اور شرط اس کی یہ کہ ہو حال مقررہ جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے. اینو پڑھ لو نا پھر اگلا تمیز شروع کریے. دھیان کرو جلدی کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیندے پہ ہو.
اور واجب ہے حذف کرنا عامل کا، کس کا؟ عامل کا، حال مؤکدہ میں، کس میں؟ حال مؤکدہ میں، حال مؤکدہ۔ اور دیکھو نا تھلے لکھا حاشیہ نمبر 2، جان اس بات کو کہ حال مؤکدہ دو قسم، ایک وہ جو مقررہ بنتا ہے کس کے لیے؟ جملہ، فعلیہ کے مضمون کے لیے حذف اس کے عامل کا جائز ہے، واجب۔ نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جو مقررہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ کے مضمون کے لیے ایتھے حذف کرنا واجب ہے۔ جان اس بات کو کہ حال دو قسم پر ہے، ایک حال مؤکدہ، کون؟ حال مؤکدہ، تیسری لائن لکھا ہوا منتقل۔ حال مؤکدہ وہ ہوتا ہے کہ نہ منتقل ہو اور نہ بدلے صاحب اس کا اس حال سے اکثر، بلکہ ہو دائماً اسی حال پر حالت پر جب تک وہ ذوالحال موجود ہے، اور نام رکھا گیا اس کا مقررہ بھی، کیونکہ وہ مقررہ پکا کرنے والا ہے اس شے کو جو سمجھی جا رہی ہے کس سے؟ حال سے، لیکن سمجھی کس طرح جا رہی ہے؟ التزاماً، صراحتاً نہیں، التزاماً وہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسری قسم ہے حال منتقلہ، یہ وہ حال ہے کہ منتقل ہو جاتا اس حال سے سب حال، اور نہیں ہوتا حال لازم ذوالحال کو، اسی لیے نام رکھا گیا اس کا منتقلہ، بس۔ یہ حال ہوتا ہے قید کس کے لیے؟ عامل کے لیے، اور خاص کرتا ہے اس کو۔ اور مؤکدہ جو ہوتا ہے وہ تقریر ہوتا ہے عامل کے لیے، اور بیان ہوتا ہے اس معنی کا جو سمجھا گیا ہے عامل سے ضمناً، اس کی یہ تاکید کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ جیسے زید و نبو کا طوفان نظر آ رہی، احکو ہو، پس یہ مثال ہے حال مؤکدہ کی وہ کہ واجب ہے اس کے عامل کا حذف، کیونکہ عطوفاً حال ہے، تاکید کر رہے ہیں اس شے کی جو جملہ سابقہ میں ہے، وہ کیڑا؟ یعنی مہربانی والا معنی۔ وہ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ کیونکہ باپ نہیں منتقل ہوتا کس سے؟ مہربانی سے، ہاں، کیونکہ باپ نہیں منتقل ہوتا کس سے؟ مہربانی سے، غالباً، تو لہذا حذف کیا گیا اس عطوفاً کے عامل کو، اور وہ کون ہے؟ اے اس بے تو ہو، اس لیے کہ عطوفت کا اثبات، عطوفت کا تحقق یہ معلوم ہو گیا کس سے؟ اللہ سابقہ سے، پس استغنا ہو گیا اس سے بوجہ دلالت کرنے جملے کے اس پر۔ مولوی جی جملے کرینہ بھی موجود ہے تو قائم مقام بھی موجود ہے، کیڑا؟ مضمون جملہ خود ہی ہوئی ہے، تو لہذا قائم مقام بھی موجود ہے، اس لیے حذف کرنا کی ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ کندہ؟ حال کے عامل کا، جی کمال لڑے یار۔ اور شرط اس کی، یعنی شرط اس حال کی اس کے عامل کے حذف کے وجوب میں کیڑی شے وے؟ یہ کہ ہو حال مقررہ، یعنی مؤکدہ، کیڑی شے کے لیے؟ جملہ اسمیہ کے مضمون کے لیے۔ اعتراض کیا اپنے قول ان مضمون جملہ تن سے، اس سے جو پکا کرے کس کو؟ جملے کے بعض اجزاء، اجزاء کو، اوتھے حذف کرنا واجب کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما فی قول تعالی انا ارسلناک للناس رسولا، بے شک ہم نے بھیجا، ہم نے لوگوں کے لیے آپ کو، درا حال ہے کہ آپ رسول ہیں۔ یہ رسولن مولوی جی صرف ارسلنا جڑا ہے نا کلا فعل ان دی تاکید کر رہے جی، ارسلہ سمجھائیے جی، کہ ہم نے وہ جو جملہ ہے نا ان دے اجزاء جز، کیڑی جز؟ ارسلنا، تے جنہوں اللہ تعالیٰ بھیج دے نو کی ہوندے نے؟ رسول، تے صرف ارسال دی تاکید کر رہے، کس دی؟ ارسال دی۔ اے گل دسی نے جی، جویں نہ بیان کیتا ہے، پس نہیں واجب حذف اس کا عامل کا اس وقت، اور جملہ تن اسمیہ کی قید لگا کر اعتراض کیا کس سے؟ فعلیہ سے،
جملہ فعل یا کے مضمون سے، کیونکہ نہیں واجب حذف اس کے، عامل کا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ولو، دا مان ہے کنڈ پھیر کے پھر گئے، کنڈ پھیر کے چلے گئے، ولو دا مان ہے کھانا پھیر کے چلے گئے. اندے کول سمجھ آ رہا ہے نا. اسی گل دی اگے حال آ رہا ہے مدبرین، چلے گئے وہ درا حالے کے پیٹھ پھیرنے والے تھے. حالانکہ ولو ہوندے ہن جڑے یار تے اسی دی تاکید کیتی، کس دی؟ او فعل دے مضمون جملہ دی. سنے ہی حال مؤکد ہے لیکن اس کا عامل محذوف ہے. کون؟ ولو التمجیز. التمشیز ما یرفع الابہام المستقر عن ہاں اسم فاعل ہی، مستقر کیونکہ دا معنی ہے ثابت. کی معنی ہے؟ ثابت تے ثابت مفعول ہے کہ فاعل ہے؟ تے پھر اس واسطے فاعل پڑھنا سجن. مستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ. منصوبات میں سے اور آ گیا ہے، 5 مفعول بھی آ گئے نے تے سجن حال بھی آ گیا ہے. سمجھ آئی جی؟ 6 7واں منصوب آ رہا ہے. کتواں؟ کل 12 ہوندے نے یا جننے ہوندے نے جی. 7واں منصوب ہے، اس کا نام ہے تمجیز. اس کا نام ہے تمجیز. کیا کہ جی منصوبات میں سے بات میں سے 7واں ہے تمجیز. کون ہے؟ تمجیز. اے جڑی تمجیز ہے نا، کی شے؟ تمجیز تمجیز. جی اس کو تبیین بھی کہتے ہیں، اس کو تبیین بھی کہتے ہیں، اس کو تفسیر بھی کہتے ہیں، اس کو ممیز بھی کہتے ہیں. اینی گل سی. کیا کہ جی؟ تمجیز کو تبیین بھی کہتے ہیں، مفسر بھی کہتے ہیں، اور ممیز. ممیز بھی. مصدر تو مراد ممیز اسم فاعل ہے جی. ابھی مطلب کہ لفظ کو اور آ جائے تو پریشان بھی ایک ہی بنے پہ جی. اچھا جی، لغوی معنی بابری دسن گے جدا کرنا. کی کرنا؟ تو ناویوں کی اصطلاح میں تمجیز کس کو کہتے ہیں؟ تمجیز وہ اسم ہوتا ہے، تمجیز وہ اسم ہوتا ہے. وہ منصوبات ہو، قسم کندی ہے؟ اسم مورب دی. کندی؟ اسم مورب دی. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو، ایسا ابہام جو ثابت ہے، ایسا ابہام جو ثابت ہے، بچ بڑھ گیا جڑا، لیکن وہ ابہام اٹھاتا ہے ذات سے. ذات ان دے وچ ابہام بڑھ گیا، ان دے اے چونڈی وڈ کے وچوں باہر کڑدا ہے ابہام نو جی. سنیو گل. آؤ آگے عام ہے وہ ذات مذکورہ ہو یا ذات مقدرہ ہو. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو ابہام کو اٹھاتا ہے، ایسا ابہام جو پکا ٹھکا ہو چکا ہے، لیکن ابہام اٹھاتا ہے کس سے؟ ذات سے. آگے عام ہے وہ ذات مذکورہ ہو یا وہ سمجھ بھی آؤندی ہے جی. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو جو ثابت ہے، اٹھاتا ہے ابہام کو ذات سے جو ذات مذکورہ ہو یا مقدرہ کے 2 قسمیں ہو گئی ہیں. پھر اونچی اونچی تمجیز وہ اسم ہوتا ہے اٹھاتا ہے ابہام کو جو ابہام ثابت ہے، ابہام کو اٹھاتا ہے ذات سے جو ذات مذکورہ ہو یا مقدرہ ہو. پھر آخو تمجیز وہ اسم ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو جو ایسا ابہام جو ثابت ہے، ابہام کو اٹھاتا ہے ذات سے. ابہام پکا وچ ہو گئے جی اٹھاتا ہے ابہام کو ذات سے، ایسی ذات جو مذکور ہے یا مقدر ہے. یا مقدر ہے. سنیں جی اے ان دی ترکیب دسی نے بین استور یا تمجیز مبتدا ہے تے ان دی خبر ہے یعنی اے من المنصوبات خبر مقدم التمجیز مبتدا مؤخر جی. یا اور بھی ترکیب ہے کہ من الملحقات بالمفعول التمجیز. اے خبر مقدم ہے کیڑی؟ من الملحقات بالمفعول. کون ہے؟ تمجیز ہے. ٹھیک ہے. تمجیز وہ اسم ہوتا ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو. مشیاں دا ساڈی بھی سناؤ جی. آندے نے اے یرفع الابہام اے تعریف وچ جنس ہے،
اس وچ تمyiz حال صفت سارے داخل ہو گئے اگوں نو کڈنا ہے ایسا ابہام جو ثابت ہے یعنی یہ صفت ہے صفت ثابتہ فی الوضع وضع دے وقت اون دے وچ داخل ہے اون دے وچ داخل ہے اور اس میں اعتراض ہے اس صفت سے جو ابہام کو تو اٹھاتی ہے لیکن وہ مشترک سے ابہام اٹھاتی ایک لفظ دے کئی معنی ہون کلا بولو تو ابہام ہوندا ہے تے لیکن یہ ابہام جو ہے نا وہ اس کی وضع علیحدہ علیحدہ کی ہے تو استعمال میں ابہام ہوتا ہے اصل میں کوئی ابہام نہیں مثلا جی لفظ عین کی وضع کس کے لیے فلاں فلاں معنی کے لیے اس نے بالکل پتہ ہے ایتھے عین بولیا مراد کی ہن رولا پیا ہے تے وہ جڑی شے اٹھائے گی انہوں کی کہاں گے صفت نہ کہ تمجیز اچھی تمجیز او ویکھو رائے تو عینن جاریاتن دیکھا میں نے عین ایسا عین جو جاری تھا تو ان کی مراد ہے چشمہ جاریاتن تمجیز نہیں ہے بلکہ صفت ہے کیونکہ عین کے اندر میرا معنی کی ہے دے وچ کوئی ابہام نہیں سن پتہ ہے دی معنی نہیں اچھا جی اٹھاتا ہے ابہام کو ذات سے ابہام کو ذات سے کس سے اٹھاتا ہے ذات سے قالان ذات اعتراض کیا حال سے کیونکہ حال بھی ابہام کو اٹھاتا ہے لیکن وہ ذات سے نہیں اٹھاتا وہ حالت بیان کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جان زید را کے بن نے ذات زید کے اندر کوئی ابہام نہیں جس کو اٹھایا بلکہ اس کے آنے کی حالت بیان کی ہے سمجھیا ذات سے مذکورہ ہو یا مقدرہ یہ مذکورہ تے مقدرہ دونوں صفتہ نے کندیاں علامہ نے یہاں سے اشارہ کیا ہے کہ تمجیز دو قسم ہے تمجیز دو قسم ہے پس مذکور کی مثال جیسے عندی رتلن میرے کول ادا سے رے کیڑی شے وے رتلن دے وچ ابہام ہے بھئی اندے نال جڑی شے تولی گئی وہ کیڑی شے ہے آکھیا زیتن یا ذات مقدرہ ہو جیسے تابہ زید نفسن خوش ہوا زید از روئے نفس کے آخر وہ کچھ شے ہے نا جن دی وجہ تو خوش ہویا ہے ان دا ذکر کوئی نہیں ہے گائے تھے صرف تابہ تے زید دا ذکر ہے مولوی جی جیڑی وجہ تو خوش ہویا وہ کوئی نہیں ذکر وہ تو صرف عذرب نفس کے عذرب ذات کے وہ شے کیڑی کیونکہ یہ ہمارے قول کی قوت میں کہ خوش ہوئی ایک شے جو منسوب ہے کدھر زید کے تو نفسہ نے اٹھا دیا ابہام کو اس شے سے جو مقدر ہے اس جملے میں ہاں جی تمجیز وہ اسم ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو ایسا ابہام جو ثابت ہے ذات ایسا ابہام جو ثابت ہے اٹھاتا ہے ابہام کو ذات سے ایسی ذات جو مذکورہ ہے یا مقدرہ ہے ہاں جی شامل وہ اسم ہوتا ہے جو اٹھاتا ہے ابہام کو ایسا ابہام جو ثابت ہے اٹھاتا ہے ابہام کو ذات سے ایسی ذات مقدرہ ہے ہن دو قسم ہو گئی ہیں نا پہلی قسم تے پھر اگلی قسم جی قسم تام جان دے ہو کہ کو نہیں جان دے چلو ٹھیک ہے پھر تو بڑی گل ہے فال اولو ام مفرد مقدار غالبا بس اول یعنی وہ تمجیز جو ابہام کو اٹھاتی ہے ایسا ابہام جو مستقر ہے ابہام کو اٹھاتی ہے ذات مذکورہ سے ابہام کو یہ جو اول ہے یہ ہوگا کس سے یعنی یہ تمجیز رفع ابہام کرے گی مفرد مقدار سے کس سے مقدار سے مفرد ہے مفرد تے ہے بھی مقدار ان دے وچ ابہام ہے وہ کیڑی چیزی ہے مونگ پھلی کے ریوڑیاں وہ ریوڑیاں آ کے دسن گیا بھی وہ ریوڑیاں جی سنی جی گل نہ امیر تو پکانے پہ گل تو ہوئی ہے جی ہاں جی کیا آکھے جی اول سے مراد کون وہ تمجیز جو رفع ابہام کرے مستقر کا ذات مذکورہ سے کس سے ذات مذکورہ سے
وہ جو مذکورہ ہے نا ذات مذکورہ وہ ہوگا مفرد مقدار. وہ ذات مذکورہ کون ہوگی؟ مقدار ہوگی. وہ ذات مذکورہ کون مقدار ہوگی؟ ہوگی. وہ ذات مذکورہ کون ہوگی؟ او بک بین استور یعنی اٹھائے گا مفرد سے. تو یہاں مراد مفرد سے وہ ہے جو جملے کا مقابلہ ہے یا جملے کے مشابہ کا یا مضاف کا. دھیان کری ہوئے سنے ہی او بین استور لکھے ہی مقدار صفت کندی مفرد دی. یہ مقدار وہ شے ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی شے کا مولوی جی قدر معلوم کیا جاتا ہے. او کیڑی ہے مفرد مقدار؟ ایک عدد ایک کو تے کیل دو تے وزن تے مساحت تے قیاس. قیاس فقہ والا نہیں، قیاس اٹکل پچو والا بھئی اینا کو اندازہ بھی ہوئے دا اے مطلب ہے. سمجھا جی؟ بے اول یعنی وہ اسم تمجیز وہ تمجیز جو رفع ابہام کرتی ابہام مستقر کا رفع کرتی ہے لیکن ذات مذکورہ سے. وہ ذات مذکورہ کیا ہوگی؟ مفرد مقدار. وہ مفرد مقدار عدد بھی ہو سکتا ہے، کیل بھی ہو سکتا ہے، وزن بھی، مساحت بھی تے میں قیاس بھی ہو سکتا ہے. تو گونا دے مثالیں آ رہی ہیں جی. پس اول مفرد مقدار سے اول مقدار سے. ہاں جی شاہبہ جی. پس اول مفرد مقدار سے بس اول مفرد مقدار سے اما فی عدد. حقیقت جی اب وہ جو مفرد مقدار ہے نا وہ کون سی؟ عدد، کیل، وزن، مساحت، قیاس. کچھ مثالاں دین گے کچھ بابری دین گے پہ جی. چلو جی. اما فی عدد نحو 20 درہما فسیاتی. وہ جو مفرد مقدار ہوگا وہ ابہام جو مستقر ہے ذات مذکورہ سے. وہ ذات مذکورہ مفرد مقدار ہوگی. وہ اس مفرد مقدار کے پہلے پتر کا نام ہے عدد شریف. کی نام ہے؟ کی عدد شریف. کی نام پہلے پتر دا؟ عدد شریف. تو جڑا عدد ہوندا ہے عدد ان دے وچ ابہام میں بیند نال جڑی شے گنی گئی وہ کیڑی وہ اگوں کسے شے آ کے دسنا ہے بھی میں ہاں تو نے ابہام اٹھا دیتا جی. کیا کہہ جی؟ ان مفرد مقدار میں سے پہلا ہے عدد. جنہوں اس کا پہلا فرد جو بین استور پڑھا کے آئے ہیں جی. پہلا کیا؟ عدد. ہوں دی مثال دیکھو. کسے آکھیا میرے پاس 20 ہیں. میرے پاس او 20 کیڑی شے وے؟ اے 20 اے ذات اے مذکور اور اے مفرد اور اے مقدار. مفرد خاص معنی کیتا ہے تسنیہ جمع دے خلاف نہیں ہے گا. اے مفرد اے مقدار تے مقدار دا فرد کیڑا؟ عدد. اب اس میں ابہام ہے. اس میں او جیڑی شے 20 نال گنی گئی او کیڑی شے وے؟ جیڑی شے او کیڑی شے وے؟ تو درہمن نے آ کر اس ابہام کو اٹھا دیا کہ وہ 20 کیا ہیں؟ درہم ہیں. سمجھیے تعریف سچی آ رہی ہے کہ یہ جو درہمن ہے یہ قسم ہے جس نے ابہام کو اٹھایا ہے. جو ابہام ثابت ہے ابہام کو اٹھایا شرون کی ذات سے جو ذات مذکور ہے اور ہے بھی وہ مفرد مقدار اور وہ کون ہے؟ وہ عدد ہے. ساری گل سچی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایشا بس. ہاں جی کیا آکھے جی؟ مثال اس عدد کی 20 درہمن. درہمن یہ اسم ہے اٹھا رہا ہے ابہام کو جو ثابت ہے 20 کی ذات میں. یہ 20 اور ذات مذکور ہے اور ہے وہ کیا؟ مفرد مقدار. سمجھے؟ پہلا ہے عدد. عدد. تو اب 20 ان دی 20 میرے پاس 20 او کیڑی شے 20؟ طالب علماں نو دس کیڑی شے ہے جی؟ کی دا کہ درہم. کیا کیا؟ اس درہم نے کیا کیا ہے؟ ابہام کو اٹھایا ذات سے کہ کون نہیں اٹھایا. ساری تعریف سچی آ رہی ہے. یا عدد میں جیسے 20 درہمن اور نال ان دی بھی لال وہ خبر مقدم بابے نے کافیہ ذرا لکھا کٹ کٹ کے جی. جی
یا عدد میں جیسے 20 درہمن یا عدد میں جیسے 20 درہم ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਅਦਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧੋਕੇ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਨਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਦੀਆਂ ਅਨਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ اور ان قریب آ جائے گی اور ان قریب اوے آ جائے گا اور بیان عدد بھی آ جائے گا تے تمجیز بھی آ جائے دی کہ کندی تمجیز کیڑی ہوندی سنیے گل چلو جی اور ان قریب آ جائے گا اور ان قریب آ جائے گا اور موشی من کرو نا اور ان قریب آ جائے گا بھئی ایک گل آ جائے دی وضاحت نہ لگوں اور جی موشیاں دے ساڈی بھی نال نال سنی رکھو اے جڑا کہ نا فی عدد کی فی عدد صفت لقول ہی مفرد جی مفرد مقدار یعنی مفرد فی عدد مفرد جو ہونے والا ہے کس کے ضمن میں اے شاباش اے مفرد کائن اما فی العدد سنے ہی اے شاباش اچھا جی مثال بے 20 درہمن 20 درہمن مثال دیتی تے 11 درہمن کیوں نہیں مثال دیتی سنیں گل وجہ ہے تاکہ ہو جائے مثال دو امروں کی ایک عدد دی بھی مثال ہوئے ایک اسم تام بن نون دی بھی مثال بن جائے اسم تام ہوتا ہے تمجیز کے ساتھ یعنی اسم کی وہ حالت جس حالت میں وہ مضاف نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس حالت اسم تام تو نون کے ساتھ تام ہے دو اس لیے مثال دی 11 میں تو یہ بات کو نہیں وہاں تنوین مقدر ہے جی اگے جی وَإِمَّا فِي نحو نَحْوُ رَتْلٌ زَيْتًا ومنوان سمنن وَكَفِي زَانِ بُرًّا وَلَتَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا واہ بھائی یا ہوگا وہ مفرد مقدار عدد کے غیر میں وہ مفرد مقدار عدد کی غیر میں انہیں چلنا ہی اگے او بزرگاں مفرد مقدار کی 5 قسمیں ہیں تو مفرد مقدار کا ایک پتر جی آ گیا عدد آ گیا جی اب دوسرے ابھی عدد کا غیر ہو کون مفرد مقدار عدد نہ ہو مفرد مقدار و عدد نہ ہو عدد نہ ہو جیسے عند رطل زیتن جیسے رطل زیتن کیا کیا جی اور یا مفرد مقدار ہو اور عدد کا غیر ہو جیسے اندی رطل زیتن اور اندی منوان سمنن اور اندی منوان سمنن اور چلو جو موشی پھر ان دی گل سنیے نا پھر نال رل کے ٹریے مثال ہے کیل کی یہ دو میں کیل دیا مثالاں نے وزنو اور رتل سے اد سیر تے منوان 2 ادھے سیر ہو گئے جی تے کیل دی تے دونوں رتلن تامی تنوین کے ساتھ تے منوان تامی نون تسنیہ کے ساتھ کہ کوئی نہیں پہلا تام سی نون جمع مشابہ نون جمع نال سنیں گل اے شاباش سے باقی اے جڑا نا اے رتل اے نصف من کی ہاں سیرو نصف سیر ہو گیا تے باقی رتل بھی بفتح را تے کسرہ بھی رتل تے کسرہ افسخ کی مراد رتل سے وہ شے ہے جو کیل کی گئی اس کے ساتھ کیونکہ اے ادھا سیر دا وٹا تے مراد نہیں نا او شے مراد ہے جیڑی اندے نال تولی گئی ہے تے اندی ذات جی بہم ہویا کہ کوئی نہیں وہ کیڑی شے جیڑی تولی گئی ہے سمجھائی ہو نہ کہ خشبہ مخصوصہ مطلب وٹا جڑا جی ہے اور وہ مبہم ہے اور زیتن نے اس کے اندر جو ابہام آ گیا تھا اس کو اٹھا دیا ہے کی تسو اٹھا دیتا سی ایشا اور اگے زیتون اتے جا زیت ہو باس کی تیرے اگلی مثال منوانے یہ بھی موزون کی مثال ہے تام ہے کس کے ساتھ اب منوان کا معنی ہے دو میرے پاس 2 سیر میرے پاس دو سیر تے مراد نہیں نا بٹے او شے مراد جڑی 2 سیراں نال تولی گئی اے ابہام دے وچ تے سامنن نے اس ذاتی ابہام کو اٹھا دیا وہ کیا چیز ہے وہ سامنن وہ گھی ہے جی کیا ہے گھی ہے جی
اگے وکفی عندی کفیزان برن عندی فیضان برن برن میرے پاس 2 کفیز ہیں. کفیز توڑا 2 توڑے ہیں میرے پاس. 2 توڑے ہیں. وہ خالی توڑے دا مراد نہیں نا جی, مراد وہ چیز جو توڑوں میں بھرتی کی ہوئی ہے انہاں دے وچ ابہام ہے. تے برن نے آ کر وہ ابہام نکال دیا کہ وہ 2 توڑے ہیں ازروے گندم کے. گندم دے 2 توڑے کندے گندم دے 2 توڑے. ایا توڑا کیڑی شاید ہے اے جی چنیاں دی دال دا. کدی کسی آکھے یار تے پلاسٹک دا ہے. اچھا جی اللہ تمرات مثلو ایک کفیزان اے مثال کندی او ایک عدد آ گیا کیل آ گیا وزن آ گیا. اے مساحت کی مساحت میں بھرتی مقیاس اندازہ. اللہ تمرات مثلوہا کھجور کے اوپر کھجور کی مثل. وہ پتہ نہیں مثل کیڑی شے ہے کھجور دے اتے کھجور دی کیڑی شے ہے جی سمجھی آ بھی جڈی کھجور ہے نا اینی ان دے اتے کو اور شے او کیڑی شے وے. او زبدن نے آکھیا اسی ہونے آ مکھن کی مکھن. تو زبدن نے مثل کی ذات میں جو ابہام تھا کہ کھجور دے اتے کھجور دی مثل ہے وہ مثل کیڑی شے ہے اس ابہام کو اس نے اٹھا دیا. سنیں تو یہ تام ہے مثلوہا اضافت کے ساتھ. یہ تام ہے اضافت کے ساتھ کہ کوئی نہیں. چلو جی مانا کرو. اور یا عدد کے غیر میں جیسے عندی رتل زیتن اور عندی منوان سمنن اور عندی کفیزان برن اور علی التمرات مثلها زبدن. او مثال مقیاسی تے تام بالاضافتی. اگوں خبر جملے دی ترکیب دسی نے شابہ جی. اور یا عدد کے غیر میں شابہ شابہ شابہ. اندی رتل زیتن اور اندی منوان سمنن اور اندی کفیزان برن اور علی التمرات مثلها زبدن. اور یا اس عدد کے غیر میں جیسے ہندی رسم زیتن اور ہندی منوانی سمنن اور ہندی کفیزان برن اور التمرات مثلها. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. التمجیز ترکیب. او بے خدروں جب فارغ ہوئے نظر آ رہے ہیں حال کے ذکر سے تو شروع ہوئے تمجیز میں اور مقدم کیا تمجیز کو کس پر؟ اس لیے کہ تمجیز بغیر واسطے کے منسوب ہوتی ہے. وہ سجن اران دی اپنی ایک تفصیل ہے اور شرط اس کی یہ ہے کہ یہ کیا ہو کیونکہ مقصود ہے نکلو کیے تے ابہام نکرے بھی اٹھا سکتے ہیں اور نکرہ اصل ہوتا ہے. لہذا اگر اس کو معرفہ بنائیں گے تو تعریف ضائع چلی جائے دی. لیکن کوفیاں آکھیا کہ تمجیز معرفہ ہوئے تاویں کوئی حرج نہیں. اونا صافحہ نفسہو وچ نفسہو نو تمجیز بنایا تے معرفہ ہے. باطرت معیشاتہا نو تمجیز بنایا باطرت کولوں. والحسن الوجہ نو حسن کو تمجیز بنایا. بسریاں سارے آکھے اے سارے نے منصوب تشبیہ بالمفعولیت نے تمجیزہ ہیں نے کوئی نہیں. تمجیزہ ہے نے کوئی نہیں. اچھا جی تمجیز یعنی منصوبات سے تمجیز ہے. ایک ترکیب یا یہ بیان ہے کس کا ہر جگہ دس دینے بھی یا خبر ہے یا مبتدا ہے اور نام رکھا گیا تمجیز کا کیڑی شے بے کسرے تحتانی. تحتانی کے مطلب 2 نقطے تھلے اب اللہ ہوئے اور تشدید ہاں. اور لغت میں تمجیز کا معنی ہے کیا اور ناویوں کی اصطلاح میں تمجیز ما یرفع الابہام المستقر کرہ بنائن کرہ یعنی ثابت کی اسم میں
باعتبار واضح کی وضع کے، جیسا کہ لفظ اشرون ہے وہ مثالیں تو کون گیا نا، کیونکہ واضح نے ما وعدہ اس اشرون کو نہیں وضع کیا خاص کر کے درموں کے لیے یا خاص کر کے، بلکہ وضع کیا اس کو مبہم طور پر ان دونوں میں، پاویں اندے نال درم گنو تے پاویں دنانیر گنو، پاویں بچے گنو، پاویں کٹے گنو، اور ہر شے میں معدودات سے جیڑی شے بھی گن لو انہیں چ وضع کیتا ہے. اور سنے جے گل بھی ان دی وضع کسی خاص واسطے نہیں ہے گی. اور اعتراض کیا اس سے جو نہ اٹھائے کس کو ابہام مستقر کو اصل وضع میں، بلکہ ابہام جو طاری ہوا کس پر، لفظ پر استعمال. جیسے رائے تو عینن جاریہ صفت ہے عین کی، نہیں تمجیز اس کی، کیونکہ عین وضع کیا اس کو واضح نے شے معین کے لیے جو مبہم نہیں ہے، مثلا وہ جاریہ ہے، باسرہ ہے وغیرہ. ذالک بعض پیدا ہوا ابہام اس میں جس وقت متکلم نے اس کو استعمال کیا ہے. ابہام کو اٹھاتی ہے کس سے؟ ذات سے. اعتراض کیا اس سے کس سے؟ کیونکہ حال اٹھاتا ہے ابہام کو کس سے؟ نہ کہ پس بے شک زید تیرے قول میں جہانی زید ان راکبن ذات کے اعتبار سے مبہم نہیں ہے، بلکہ اس کے آنے کی صفت بے ابہام ہے. بھی آیا کیویں میں، تانت پوچھیں بھی کیسے آیا تو، کہ وہ آیا کہ وہ انہا کیفت کانا، کہ وہ حالت کیڑی ہے. اچھا جی، جس ذات سے ابہام کو اٹھاتا ہے وہ ذات کیا ہو؟ پورا ہو یا مقدرہ ہو. یہ تعمیم ہے ذات کے لیے. کس کے لیے؟ ذات کی. ذات کے لیے، یعنی ذات مبہمہ. یعنی ذات مبہمہ کبھی ہوتی ہے مذکور لفظاً، مذکور لفظاً، جیسے تیرا قول اشرون درہمن، بجے اشرون خود موجود ہے. اور کبھی ہوتی ہے غیر مذکور لفظاً، بلکہ ماخوذ ہوتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے جملے کے مجموعے سے، جیسا کہ تیرے قول میں تابا زید نفسن، کیونکہ نہیں ابہام تابا کے اندر ان معنی خوشی ہے، نہ ابہام زید وچ وہ بھی سانو پتہ ہے، اور نہ فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف اس میں کوئی ابہام ہے، بلکہ اس مجموعے سے حاصل ہوئی ایک شے مبہم ان دے وچ ابہام ہے. جی اور ویسے تو عام طور پہ بولی دینا مجازن کہ نسبت میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو اٹھاتا ہے کہ پتہ نہیں خوش کیوں ہوا، تو اصل کیوں جی وہ شے ویکھے، ورنہ فعل فاعل میں تو کوئی ابہام نہیں، پتہ لگ گیا جملہ اسمی ہے. جی تو گویا کہ معنی یہ ہوا کہ تاب امر من امور زید، اور باب قول نفسن جو کہا ہے اس نے اٹھا دیا اس ابہام کو جو حاصل تھا. جملے تھے ذات مقدرہ مفروضہ، وہ کیڑی شے ہے؟ امر مذکور، او امر من امور زید تقدیر. اچھا جی گل مک گئی. اور جب کہ ہے تمییز کئی اقسام متعددہ پر، تمیز کئی قسم دی ہے اور اس کے لیے احکام بھی مختلف ہیں، اس کے لیے احکام بھی مختلف ہیں. تو شروع ہوتے ہیں مصنف علیہ رحمہ اس کے اقسام کے بیان میں اور ان کے احکام کے بیان میں. خلاصہ کلام سنو پھر اگلی مثالہ شروع ہوں گے. توجہ کریں جی. تمییز دو قسم پر ہے، تمییز ان ذات مذکورہ تے تمییز ان ذات مقدرہ. پس وہ تمییز جو ذات مذکورہ سے ہے یہ پھر دو قسم ہے. یہ پھر دو قسم. ایک ہے وہ تمییز ذات مذکورہ مفرد مبہم سے، مفرد مبہم سے، فی مقدار ہی، ابہام ہے کس میں؟ اس کی مقدار میں. جیسے شرون رجلن، یا مفرد مبہم فی ذات ہی، یا تو اس کے مقدار میں ابہام ہے وہ ساریاں آ جان گی، تو یا وہ مفرد مبہم ہے ابہام ہے اس کی ذات میں. جیسے خاتم انگوٹھی، اور پتہ نہیں ہے کیڑی شے دی ہے، ٹگوا کیا فدہ تن، انگوٹھی ازرو چاندی کے.
اور وہ جو ذات مقدرہ سے دوجی قسم اور پہلی وہ جو ذات مقدرہ سے ہے تاب زید ابن و علمن، یہ بھی دو قسم ہے، ایک وہ کہ ہو تمجیز اسم محاذ جیسے تاب زید خوش ہوا زید از روئے ابا ہونے کے، اور ایک قسم ہے کہ ہوتی ہے تمجیز از روئے صفت کے جیسے للہ درہ فارسن، اللہ کے لیے اس کی خیر کثیر، درا حال ہے کہ وہ گھوڑ سوار ہو۔ پس فرمایا پس اول وہ جو اٹھاتی ہے ابہام کو کس سے؟ ساتھ مذکورہ سے دو قسموں پر ہے، یا وہ اٹھائے گی ابہام کو کس سے؟ مفرد سے، مفرد مقدار سے، کس سے؟ مفرد مقدار سے، پس مراد یا مفرد سے نسبت کا مقابل ہے، جو نسبت واقع ہوتی ہے کندے وچ؟ جملے میں، یا مضاف مضاف لے کے درمیان، یہ تثنیہ اور جمع اور مرکب کا مقابل نہیں ہے، دھیان کرے جے۔ تو ابہام اٹھاتی ہے مفرد مقدار سے، یہ صفت ہے مفرد کی۔ مقدار وہ شے ہوتی ہے کہ معلوم کی جاتی ہے اس کے ساتھ شے کی قدر، شے کی قدر، صبر کر شے کی قدر، یعنی مقدار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے شے کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ شے کنی ہے، جی، او مقدار جن دے نال دوجیاں شیاں دا اندازہ لائیدا ہے، او آ پنج جے عدد، کیل، وزن، مساحت تے یاس، اے مقداراں نے جن نال دوجیاں شیاں دا کی کریدا ہے؟ اندازہ لگا، بولو نا، اندازہ لائیدا ہے یار۔ غالباً کا مطلب ہے زماناً، غالباً مطلب یہ ہے کہ یعنی تمجیز، وہ تمجیز جو اٹھاتی ہے کس کو؟ ابہام کو کس سے؟ مقدار سے، یہ تمجیز غالب اور اکثر ہے استعمال میں بنسبت اس تمجیز کے جو اٹھاتی ابہام کو کس سے؟ مقدار سے، اور ابہام اچھا جی، اور جو ابہام ہے نا مقدار میں او اگو پنج قسم ہے، یا ہوگا وہ کس میں؟ عدد میں، جیسے اندی شرون درہمن، درہمن منصوب ہے بطور تمجیز، اٹھا رہا ہے ابہام کو جو پکا ٹھکا ہے کس میں؟ شرون میں، اور عشرون مفرد ہے، مقدار ہے، دلالت کرتا ہے کس پر؟ عدد خاص پر، انیاں تو اتے تیکیاں تو نہیں معلوم او وی کیڑی شے وے، تو درہم ہم نے درہمن نے اس ابہام کو، آیا ہے، اور ان قریب آ جائے گا بیان اعداد کی تمجیز کا باب العدد جہاں آئیں گے، اور یا ہوگی وہ فی غیر ہی عدد کے غیر میں کس سے؟ مکیل، موزون، مساحت، مقیاس سے، باوجود ہے کہ یہ سارے کیا ہیں؟ مقدار ہے، جان اس بات کو نویں گل دس دینی، شرط کیا گیا مفرد ناسب للتمجیز میں، اے مفرد نے نسب نو تمجیز نو نسب بھی دینی ہوں، ان دے واسطے شرط ہے یہ کہ ہو وہ کیا؟ تام، تاکہ مشابہ ہو جائے کس کے؟ فعل مال فاعل کی، اور نسب دے وہ تمجیز کو، جیسے نسب دیتا ہے فعل مفاعل کو، اپنے فعال کے ساتھ جب پورا ہو جائے نسب دیتا ہے کہ نہیں؟ جی، یہ بھی اسم جس لئے پورے ہو جان گے تو نسب دیں گے، تو اسم کی تمامیت ہوتی ہے یا تنوین کے ساتھ، یا تثنیہ اور جمع کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، اینی گل جے ساری۔ پھر تنوین ملفوظہ بھی ہوتی ہے، مقدرہ بھی ہوتی ہے، احد عشرہ میں تنوین مقدرہ ہے۔ اچھا جی، اس لیے کہ مضاف نہیں مضاف ہوتا دوسری مرتبہ لہذا تام ہو گیا، اور مثالاں جیسے عندی، نطل زیدن، پس زید تمجیز ہے، اٹھایا اس نے ابہام جو ثابت تھا کس میں؟ نطل میں، اور رتل، رتل، اور رتل مفرد ہے، مقدار ہے، عدد کا غیر ہے، ابہام کی دیا مبہم ہے کس چیز میں؟ موضوع میں، بندنال کیڑی شے تولی گئی، زیتن نے آ کر کیا کیا؟ ابہام کا رفع کیا، اس ابہام کا رفع کر دیا۔ یہ مثال ہے مفرد جو تام ہے کس کے ساتھ ہیں؟ تنوین کے ساتھ، ہاں، اور اندی منوان سمنن، سمنن تمجیز ہے، اس نے ابہام اٹھایا جو ثابت تھا کس میں؟ منوان میں، اور یہ مفرد مقدار مبہم ہے کس میں؟ موضوع میں،
نہ کہ عدد میں، سمنن نے سبام کو، اٹھایا ہے اور یہ مثال ہے مفرد تام کی، کس کے ساتھ تام ہے؟ تسنیہ کے وَعَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا، زبدن منصوب ہے بطور، یہ بام کو اٹھا رہا ہے جو کہ ثابت ہے کس میں؟ ہاں میں اس لیے کہ مثل کون؟ چل ہے بسم اللہ الرحمن، اس لیے کہ کون مثل مفرد ہے، مقدار ہے، عدد کا غیر ہے، لیکن مبہم ہے کس میں؟ قیاس میں وہ اندازہ، پس اٹھا دیا زبدن نے اس، ابہام کو اور یہ مثال ہے کس کی؟ مفرد کی، جو تام ہے کس کے ساتھ؟ اچھا جی سوال ہے، تحقیق لائے ہیں متن میں مثال معدود اور موزون کی اور مکیل کی اور مقیاس کی، کس کے ساتھ؟ کے ساتھ باقی رہ گئی مثال کس کی؟ صاحب کی اور وہ قول ہے ان کا، ما فی السماء قدر و راحت، نہیں آسمان میں اندازہ تھیلی کا، وہ جڑا آسمان تے نہیں اندازہ تھیلی دا وہ کیڑی شے وے؟ وہ آکھیا صحابن بادل، صحابن تمجیز ہے، منصوب ہے، اس نے اٹھا دیا ہے بام کو جو ثابت ہے کس میں؟ قدر راحت میں، ممسوح سے۔ اچھا جی نہیں ذکر کیا انہوں نے مساحت کی مثال کو، اس لیے کہ سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں ذکر کی تھی؟ کیوں نہیں ذکر کیا؟ ایشا بس تے قدر و راحت ناپچ کی ترکیب ہے، اضافت ہے کہ کون ہے؟ اضافت ہے اس لیے کہ مقصود مصنف رحمہ اللہ کا مثالوں کے لانے سے یہاں اسم تام کی مثالیں لانی تھی اپنے انواع کے ساتھ، نہ کہ مقادیر کی مثالیں، حتیٰ کہ ان کو گھیرتے۔ اسی لیے تو بعض مثالوں مقادیر کا تکرار کیا کہ نہیں؟ اور موزون دا ایک تنوین نال تام ہے تے ایک نون تسنیہ نال تام کیتا ہے نا؟ اے شاباش۔